السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ نیلے آسمان پر جا بجا سفید روئی کے گالے کی مانند بادل چھائے ہوئے تھے۔ نیلا آسمان بہت زیادہ صاف نظر آ رہا تھا اور روئی کے گالے ایک دوسرے کے پیچھے تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ موسم بہت زیادہ کھلا کھلا سا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں عباس حیدر خانزادہ ہاؤس میں چھت پر کھڑا آسمان کی جانب منہ کیے یہ منظر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہی تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کے بعد تو اس کے لیے سانس لینا بھی دشوار تھا۔ اس کی نتاشا اس کے ساتھ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ کیا یہ جو کچھ بھی اس نے دیکھا تھا وہ کبھی بھول سکتا تھا؟ یہاں تک کہ اس نے تھک کر اپنا سر نیچے جھکا لیا تھا اور چھت پر بنے سیمنٹ کے بینچ پر بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ کافی دیر اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا تھا اور پھر پاس پڑا کانچ کا گلاس جس میں آدھا پانی بھرا ہوا تھا اٹھا کر گٹا گٹ پی گیا تھا۔ اس کی گردن کی گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی تھی، لیکن اندر کی آگ ختم نہیں ہو رہی تھی، وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے یہ سچ ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا، وہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ابھی بھی غیر یقینی اور یقینی کی صورتحال کے بیچ میں پھنسا ہوا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ زندگی بہت خوبصورت تھی اور بہت خوبصورتی سے چل رہی تھی، لیکن اچانک ایک ایسی کھائی میں جا گری تھی جس سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ زندگی میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسے اپنی زندگی سب سے زیادہ حسین لگتی تھی اور ایسا تھا بھی۔ وہ خوش تھا اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہتا تھا، لیکن پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی زندگی 360 زاویے سے ایک دم سے گھوم گئی تھی، اور وہ جو آسمان پر اڑ رہا تھا ایک دم سے اس کے پر کٹ گئے تھے اور زمین پر آ گرا تھا۔ وہ بوری آنکھوں والا ہینڈسم سا لڑکا جو بھرپور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، ایک دم سے بالکل تھکا تھکا نظر آ رہا تھا، یوں کہ جیسے اس کی اعصاب اب جواب دے گئے تھے۔ چہرے پر شیو بڑھ چکی تھی اور اسے مجنوں بنا رہی تھی، لیکن اب بات تو دیوانگی سے کہیں زیادہ تھی اور عزت پر آ گئی تھی، اور جب بات عزت پر آ جاتی ہے تو پھر کیسی دیوانگی، کیسا عشق اور کیسی محبت، سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے۔ عباس حیدر خانزادہ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ چھت پر کسی کے قدموں کی آواز آئی تھی، یعنی کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا تھا اور اپنی نم آنکھوں کو بے اختیار مسل دیا تھا تاکہ آنسو کا جو ایک آدھ قطرہ بھی ان میں رہ گئے ہوں وہ بھی جھڑ جائیں اور کسی کو بھی اس کے دل کی حالت معلوم نہ ہو سکے، یہاں تک کہ کوئی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر جیسے ہی دیکھا تو وہاں کوئی اور نہیں، اس کا وفادار ملازم انور موجود تھا۔ آداب سائیں، آپ کا کام ہو چکا ہے، اس نے آتے ہی عباس حیدر کو کہا تھا۔ اچھا، تو پھر کیا خبر ہے؟ عباس نے اپنی گیلی آواز کو بے اختیار ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ سائیں، آپ نے جو معلومات مجھے نکلوانے کے لیے دی تھیں وہ میں نے ایک دوسرے بندے کی مدد سے نکلوا لی ہیں، اور یہ اس کا نمبر ہے، آپ اس سے خود ہی بات کر لیں۔ یہ کہہ کر انور نے اپنا موبائل نکالا تھا اور اس میں سے ایک نمبر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ عباس نے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا اور پھر موبائل انور کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ چلا گیا تھا۔ اب عباس نے اس نمبر پر فون ملایا تھا۔ بیل جا رہی تھی، یہاں تک کہ چوتھی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ جی، تو کیا خبر ہے؟ میں نے ہر لحاظ سے آپ کی بھیجی گئی ویڈیو چیک کر لی ہے، یہ بالکل اصلی ویڈیو ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، نہ آواز کا اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔ وہ شخص ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا اور اس کا بولنا عباس کے لیے گلے کا توق بن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے اس کام کے لیے اماؤنٹ آپ کے نمبر پر ٹرانسفر کر دی ہے میں نے، یہ کہہ کر عباس نے فون بند کر دیا۔ اب تو کسی قسم کی بے یقینی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ جو تحقیقات اس نے کروائی تھی اس نے اس ویڈیو کو سچا ثابت کر دیا تھا، جو اسے 2 دن پہلے موصول ہوئی تھی اور جس نے اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ وہیں سمٹ کے بینچ کے پاس گرنے سے انداز میں بیٹھ گیا تھا
اس کا دل چاہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، لیکن آواز اس کے اندر ہی دم توڑ گئی تھی۔ وہ زور زور سے رونا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز اندر ہی کہیں گھٹ گئی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی عباس حیدر خانزادہ کو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جس نے بھی یہ دھوکہ دیا ہے اسے بھگتنا ضرور پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی گیلی سانس اندر کی طرف کھینچی تھی۔ پوری ہمت کر کے اٹھا تھا اور آہستہ آہستہ کر کے چھت کی سیڑھیاں اتر کر خانزادہ ہاؤس کے اندر گم ہو گیا تھا۔ نتاشا، کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہوں۔ تم کیوں اپنے کمرے میں بند ہو؟ سب باہر ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں اور تم یہاں روٹھی بھی دلہن بن کر بیٹھی ہو۔ اس کی اماں تھیں جو اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ گئی تھیں اور اب اس کے کمرے کا دروازہ بجا کر اسے باہر بلا رہی تھیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا نا، مجھے ناشتہ نہیں کرنا ہے۔ مجھے کرنا ہوگا تو میں خود کر لوں گی، اس نے دروازہ کھولے بغیر بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی کہا تھا۔ مجھے پتا ہے تمہاری یہ ساری ضد کس وجہ سے ہے۔ میں تمہیں بارہا کہہ چکی ہوں، تمہاری یہ ضد پوری نہیں ہوگی۔ اگر تمہیں بات کرنی ہے تو تم اپنے بابا سے خود کرو۔ یہ کہہ کر اس کی اماں وہاں سے چلی گئی تھی۔ یہ تیسرا دن تھا کہ وہ بھوک ہڑتال پر تھی اور سب کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھا رہی تھی، اور اس بات کو سب نے محسوس کر لیا تھا، یہاں تک کہ اس کے بابا کو ہی اس کے کمرے میں آنا پڑا تھا۔ وہ سب کی بے حد لاڈلی تھی، اس وجہ سے کوئی بھی اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ خانزادہ فیملی کی اکلوتی لڑکی تھی، اس وجہ سے اس کے بے حد نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ اس کے بابا نے یہ بات سب سے پہلے محسوس کی تھی اور فوراً سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کی اماں نے انہیں سب صاف بتا دیا کہ اس نے ایک ہی ضد لگائی ہے کہ اس کا کالج مکمل ہو گیا ہے تو اب اسے یونیورسٹی بھیجا جائے۔ ان کی اس بات پر میز پر خاموشی چھا گئی تھی، لیکن پھر اس کے بابا اٹھے تھے اور اس کے کمرے کی طرف گئے تھے۔ دروازہ بجایا تھا۔ کھولو نتاشا بیٹا، میں ہوں، اکرام خانزادہ۔ اور اپنے بابا کی آواز سن کر اس نے فوراً سے سر پر دوپٹہ لیا تھا اور دروازہ کھول دیا تھا کہ وہ بے شک اس سے بہت محبت کرتے تھے اور لاڈ میں رکھا تھا، لیکن وہ بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی، اس لیے فوراً سے دروازہ کھول دیا تھا اور مسکرا دی تھی اور ان کے گلے لگ گئی تھی۔ اس کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر اسے ہاتھ پکڑ کر باہر مرکزی کمرے میں لے آئے تھے، جہاں سب ناشتے کی میز پر انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے فاتحانہ انداز میں دیکھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ فتح تو دراصل نتاشا کی ہوئی تھی۔ میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ نتاشا کی خواہش ہے کہ یونیورسٹی جائے، اس لیے میں اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے تو نتاشا سے کہنے کے بجائے مجھ سے بات کرے۔ کرام خانزادہ کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ کسی کو کوئی بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پہلے ہوتی تھی اور اب نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی بات ختم کر کے ناشتے کا آغاز کر دیا تھا تو سب نے ان کی پیروی کی تھی۔ اب ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ اگر وہ نتاشا کو یونیورسٹی کے لیے منع کر دیتے تب بھی کوئی بھی انہیں نہیں منا سکتا تھا، اور اب اگر انہوں نے نتاشا کو یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی تھی تب بھی انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ گویا ان کی بات اور ان کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا، جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ عباس حیدر خانزادہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ چپ کر کے ناشتہ کرنے پر مجبور تھا کہ اس وقت وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ نتاشا کے خلاف جا سکے۔ حالانکہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں تھا، لیکن وہ مخلوط یونیورسٹی کی تعلیم کے حق میں بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ جب ایک بیٹی کو اس کے باپ نے اجازت دیتی تھی تو وہ کون ہوتا تھا کچھ بھی کہنے والا؟ اس لیے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ سلطان حیدر خانزادہ کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام اکرام خانزادہ، اس کے بعد اصغر خانزادہ اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام شاہین خانزادہ تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں سغرا اور سلمہ تھیں۔ اکرام خانزادہ کی ایک ہی اولاد تھی اور گھر بھر کی لاڈلی تھی، اور اس خاندان کی اکلوتی بیٹی نتاشا اکرام حیدر خانزادہ تھی۔
اس کے بعد اصغر خانزادہ کے 2 بیٹے تھے، عباس حیدر خانزادہ اور اسد حیدر خانزادہ، اور سب سے چھوٹے بیٹے شاہین خانزادہ کی 3 اولادیں تھیں اور تینوں بیٹے تھے، نمیر حیدر خانزادہ، سلیمان حیدر خانزادہ اور سلمان حیدر خانزادہ۔ سلطان حیدر خانزادہ اپنے علاقے کی ایک بااثر شخصیت میں شمار ہوتے تھے اور ان کے آباء و اجداد سندھ کے وڈیرے تھے، اس وجہ سے انہیں پورے علاقے میں خاص عزت اور مقام حاصل تھا۔ یہ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس وجہ سے ہر کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اور ان کے فیصلے کا احترام کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر خاص کرم تھا کہ سلطان حیدر خانزادہ تھے، اس کاروبار میں ہاتھ ڈالتے تھے، وہ مٹی سے سونا بن جاتا تھا اور خوب پھیلتا پھولتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے کاروبار میں اس قدر برکت دیکھی تھی کہ اگر ان کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو کبھی ختم نہ ہوتا۔ ان کے پورے علاقے میں کئی ملیں موجود تھیں، کئی فیکٹریاں موجود تھیں، یہاں تک کہ بہت سے فارم ہاؤس بھی تھے جو لوگوں کے روزگار کا بہترین ذریعہ تھے۔ خانزادہ ہاؤس کے تمام لڑکے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور چونکہ یہ لوگ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے نتاشا جو کہ اس خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی، اسے باہر جانے کے بجائے انہوں نے عباس حیدر خانزادہ کے ساتھ جوڑ دیا تھا اور ان کی شادی کچھ عرصے بعد متوقع تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس گھرانے کے لڑکوں کے رشتے طے ہو چکے تھے۔ یہ سلطان حیدر خانزادہ کی تربیت ہی تھی کہ ان کے سارے بچے آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی اولادیں بھی ایک دوسرے سے پیار و محبت سے پیش آتی تھیں۔ اور نتاشا جو کہ پورے خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی اور جس نے پورے خاندان کا بہت سا پیار وصول کیا تھا، اس نے اس فیصلے پر ذرا برابر بھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا سر جھکا دیا تھا کہ اس کی دلی مراد بھی پوری ہو رہی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی عباس کو اپنے قریب پایا تھا اور اسے اپنا دوست بنایا تھا، اور جب اسے پتا چلا تھا کہ وہی اس کا جیون ساتھی بنے گا تو اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا تھا اور اپنے ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا تھا کہ یہی اس کے دل کا فیصلہ بھی تھا۔ ہاں، البتہ عباس کے دل کی اسے کچھ خبر نہ تھی، کیونکہ بالغ ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت تقریباً نہ ہونے کے برابر کر دی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، لیکن خانزادہ ہاؤس کو پتہ نہیں تھا کہ ایک طوفان آئے گا اور ان کے در و دیوار ہلا جائے گا۔ یہ یونیورسٹی میں نتاشا کا پہلا دن تھا۔ وہ سادہ سے لباس میں سر پر بڑا سا دوپٹہ پھیلائے یونیورسٹی آ گئی تھی، اور وہاں آ کر اس نے لڑکیوں کو رنگ برنگے ملبوسات میں دیکھا تھا تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی کہ کس وجہ سے عباس حیدر خانزادہ اس کی یونیورسٹی آنے کے خلاف تھا۔ حالانکہ وہ خود بے حد سادہ لباس میں تھی، لیکن اس نے جب دوسری لڑکیوں کو کھلے لباس میں دیکھا تو اسے شرم آ گئی تھی۔ وہ نروس سے آگے بڑھ رہی تھی اور سب سے اپنی کلاس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کسی نے بھی ابھی تک صحیح سے جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے یہ تو سنا تھا کہ یونیورسٹی میں پہلے دن بری طرح ریگنگ کی جاتی ہے، اس لیے وہ محتاط ہو کر چل رہی تھی۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ کسی نے اسے آواز دی تھی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو ایک ماڈرن سا لڑکا کھڑا تھا اور اب اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے گڑبڑا گئی تھی کہ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی، تو پھر وہ اسے یوں مسکرا کر کیوں دیکھ رہا ہے؟ جی، اس نے اپنے کندھے پر لٹکا بیگ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ آپ غالباً اپنی کلاس ڈھونڈ رہی ہیں؟ میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں، چلیں آئیں مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ اور نتاشا کو اس کے بے تکلفانہ انداز پر بے حد غصہ آیا تھا، اس لیے اس نے فوراً سے کہا تھا، جی آپ کی مدد کا بہت شکریہ، لیکن میں خود اپنی کلاس ڈھونڈ لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی، لیکن وہ لڑکا بھی شاید بہت چپکو تھا، اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ دیکھیں مسٹر، آپ کہیں اور ٹرائی کریں، یہ میرا پہلا دن ہے تو اسے مزید خراب نہ کریں اور میری جان چھوڑ دیں۔ اس نے باقاعدہ اس لڑکے کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، یہاں تک کہ آس پاس سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، اور اس نے نوٹ کیا تھا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ تو ریگ کی جا رہی تھی۔ اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا، لیکن اس نے اپنا غصہ دبایا تھا اور اپنی مطلوبہ کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔
یہ اس کا اور فرحاد کا پہلا ٹاکرا تھا، اور نتاشا کو نہیں پتا تھا کہ اس کا یہ ٹاکرا اس کی زندگی میں کیا رنگ لانے والا ہے۔ اسے یونیورسٹی آئے 2 مہینے ہونے والے تھے، اور اس دوران اس کی دوستی ندا سے ہوئی تھی۔ وہ اس کی اچھی دوست بن گئی تھی، لیکن اسے مسئلہ ندا سے نہیں بلکہ فرحاد سے تھا، جو واقعی میں چپکو تھا۔ اور نتاشا نے اس کے بارے میں جو اندازہ پہلے دن لگایا تھا وہ درست ثابت ہوا تھا۔ وہ ہر پل اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا تھا، حالانکہ وہ اس سے 1 سال سینئر تھا۔ لڑکیاں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی تھیں اور اس پر مرتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں، لیکن نتاشا کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی، اور وہ تھا کہ جان چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ نتاشا اس سے بات بھی نہ کرتی تھی، لیکن وہ ہر وقت نتاشا سے بات کرنے کے لیے تیار رہتا تھا اور بہانے ڈھونڈا کرتا تھا۔ نتاشا اب کافی محتاط رہتی تھی۔ اسے اپنے ابو کی نصیحت اچھی طرح سے یاد تھی کہ سب کے خلاف جا کر تمہیں یونیورسٹی میں اس لیے داخل کروا رہا ہوں کہ تم اپنی خواہش پوری کر سکو۔ بس تم اتنا کرنا کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنا، اپنے نفس کی خواہش پوری مت کرنا۔ اور یہ نصیحت اس نے اپنے پلو سے باندھ لی تھی۔ اس وجہ سے وہ بے حد ڈرتی تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے اس کے خاندان کی عزت پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس لیے اس نے جلدی گھر جانے کا سوچا۔ لیکن ندا اسے کیفیٹیریا میں لے آئی اور ان دونوں نے سموسوں کا آرڈر دے دیا تھا اور اب بیٹھ کر اپنے آرڈر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ یقیناً فرحاد تھا۔ نتاشا اپنے موبائل میں جھکی میسج ٹائپ کر رہی تھی، لیکن اس کی آواز سے وہ پہچان گئی تھی۔ جی بیٹھ جائیں، یہ کہہ کر اس نے سر اٹھایا تھا، موبائل اپنے پرس میں ڈالا تھا اور پھر ندا کو اشارہ کیا تھا، اور دوسری سیٹ پر دونوں جا کر بیٹھ گئی تھیں۔ لیکن فرحاد وہاں بھی پہنچ گیا تھا اور دوبارہ سے ایک ہی سوال کیا تھا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ نتاشا اور ندا نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا اور دونوں وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیں، کچھ بھی کہے بغیر باہر جانے لگی تھیں کہ فرحاد نے ایک عجیب سی حرکت کی تھی اور نتاشا کا دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کی تھی کہ نتاشا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ پہلے تو اس نے اس کے ہاتھ سے دوپٹہ چھیننے والے انداز میں کھینچا تھا، کیونکہ فرحاد کا دوپٹہ ہاتھ میں لینے سے اس کے سر پر جمع دوپٹہ اتر گیا تھا، اور اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ ہمیشہ سر پر دوپٹہ اوڑے رکھتی تھی۔ اتنی گھٹیا حرکت تم نے آج کی ہے، آئندہ مت کرنا۔ یہ نتاشا کی آواز تھی جس نے فرحاد کو بے حد چونکا دیا تھا۔ آس پاس کے لوگوں نے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے، لیکن اب نتاشا کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ جو تماشا وہ کر رہا تھا آج اسے سبق سکھانا ضروری تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کون سی گھٹیا حرکت کر دی؟ فرحاد نے یوں کندھے اچکائے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ دوپٹہ کیوں کھینچا میرا؟ نتاشا نے بے اختیار اپنی آنکھیں نکال کر اسے گھورا تھا۔ لو پھر سے کھینچ لیتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے اس کا دوپٹہ پھر سے کھینچا تھا کہ وہ اس کے سر سے اتر گیا تھا۔ اب نتاشا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، سب کے ساتھ مذاق کیا کرتا تھا، لیکن نتاشا کے ساتھ اس کا کوئی مذاق نہیں تھا۔ اس لیے نتاشا کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے گال پر پوری طاقت سے اپنا نشان بنا گیا تھا، اور سب کو سانپ سونک گیا تھا کہ فرحاد مراد علی کو اس کی جونیئر لڑکی نے تھپڑ مار دیا ہے، اور یہ خبر پوری یونیورسٹی میں پھیل گئی تھی۔ نتاشا کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، اور ہاتھ اٹھا کر نہ صرف اس نے اسے وارننگ دی تھی بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ اس کا انجام بھگتے گا۔ لیکن فرحاد اپنے گال پر ہاتھ رکھے نتاشا کو بس ایک ہی نظر سے دیکھ کے گیا تھا، اور اسے ایک نظر میں کیا کچھ نہیں تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ایک نظر اسے برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ عباس زمینوں کا حساب کرنے گاؤں گیا ہوا تھا اور آج ہی اس کی واپسی ہوئی تھی۔ وہ تھک ہار کر اپنے کمرے میں واپس آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ چچا جان کو سارا حساب دے کر آیا تھا کہ وہی زمینوں کا حساب سنبھالتے تھے، اور انہوں نے اب یہ ذمہ داری عباس کو دے دی تھی کہ وہی ان کا داماد تھا اور آگے بھی اسے ہی یہ ذمہ داری نبھانی تھی۔ اس لیے انہوں نے ابھی سے اسے یہ ذمہ داری سونپ دی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ میسج کی ٹون بجی تھی، اور یہ میسج کی ٹون دوسری تمام ٹیون سے الگ تھی، اور ایسا تب ہوتا تھا
جب کسی انجان نمبر سے میسیج آتا تھا۔ اس نے فوراً سے میسیج دیکھا اور ششدر رہ گیا تھا۔ اپنے منگیتر کے کارنامے دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے اس نمبر پر دوبارہ میسیج کرو، میں اس کی ساری اصلیت بتاتا ہوں کہ وہ یونیورسٹی میں کیا کرتی پھرتی ہے۔ یہ پڑھتے ہی عباس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کوئی انجان نمبر کیسے اس کی منگیتر تک کو جانتا تھا؟ اس میں اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آپ کون لکھ کر بھیجا تھا، اور جواب میں اس نمبر نے جو ویڈیو بھیجی تھی اسے دیکھ کر عباس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس ویڈیو میں نتاشا کسی مرد کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی اور وہ پوری ویڈیو قابل اعتراض تصویروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کئی ویڈیو بھیجی تھی جسے دیکھنے کی عباس ہمت نہیں کر سکا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ نتاشا کو یونیورسٹی گئے پورے 6 مہینے ہو گئے تھے، اور جو کچھ اسے پتا چلا تھا وہ تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں بچا تھا۔ اس کی نتاشا اس کے ناک کے نیچے کیا کچھ کر رہی تھی اسے معلوم بھی نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن یہ کون تھا جس نے اسے سچ بتانے کی ہمت کی تھی؟ وہ جاننا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے اس نمبر پر فون کیا تھا وہ نمبر اسے بلاک کر چکا تھا، اور وہ یہ نہیں جان سکا تھا کہ وہ شخص کون تھا جو نتاشا کے بارے میں اتنا سب کچھ جانتا تھا، یہاں تک کہ اس کی ویڈیوز اور پکچرز بھی اس کے پاس موجود تھیں اور اس نے منگیتر کو بھیج دی تھی۔ ایک طرف عباس کے سامنے پورے خانزادہ ہاؤس کی عزت تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی زندگی تھی۔ اس کے ذہن میں بے شمار جھکڑ چل رہے تھے اور آندھی طوفان اٹھا ہوا تھا، لیکن اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خانزادہ خاندان کی عزت پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تھی اور فوراً سے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ ویڈیوز اور پکچرز تمام لوگوں میں پھیل جائیں، اس نے فوراً سے اپنے ایجنسی والے دوستوں سے رابطہ کیا تھا اور ان ویڈیوز اور تصویروں کو ڈیلیٹ کرنے کی درخواست دے دی تھی۔ دوسری طرف اس نے ایک اور فیصلہ کیا تھا۔ وہ فوراً سے نتاشا سے شادی کر لینا چاہتا تھا اور اسے ایسا سبق سکھانا چاہتا تھا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر میں کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتائے گا، خاص طور پر اپنے سسر اکرام خانزادہ کو، کہ اگر انہیں اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ سہ نہیں پائیں گے۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر شادی کر لے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے ایسا کر کے بھی دکھایا تھا۔ تمام گھر والے حیران رہ گئے تھے کہ عباس کو کیا ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ نتاشا نے بھی احتجاج کیا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، حالانکہ وہ اسے بہت کم بات کرتی تھی، لیکن اس نے اس سے اس بارے میں ضرور بات کی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اس کی پڑھائی باقی ہے۔ عباس نے اس دوران اس کو ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ نتاشا کو خاموش ہونا پڑا تھا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عباس یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے۔ وہ ہر ممکن حد تک اپنی پڑھائی کے لیے کوشش کرنا چاہتی تھی، لیکن جب اکرام خانزادہ نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ وہ اپنی اس خواہش کو چھوڑ دے اور عباس سے شادی کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کا دل بالکل ٹوٹ گیا تھا اور وہ مایوس ہو چکی تھی، یہاں تک کہ کسی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ سب کو اس کی شادی کی جلدی تھی اور اس سب کا قصوروار وہ عباس کو ٹھہراتی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک طرح سے عباس نے اسے رسوائی سے بچایا ہے۔ دوسری طرف عباس نے تمام گھر والوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ وہ بیرون ملک پڑھائی کے لیے جانا چاہتا ہے، اس لیے وہ پہلے شادی کر کے نتاشا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ بس اتنی سی وجہ ہے۔ اس کی یہ وجہ سن کر تمام گھر والے مطمئن ہو گئے تھے۔ انہوں نے نتاشا پر شادی کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا تھا، لیکن نتاشا بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ صرف اور صرف اپنے والد کی وجہ سے وہ خاموش رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اور شادی کی پہلی رات ہی عباس سے اجازت لے کر رہے گی کہ وہ اس کے دل کی مراد ہے اور عباس اس سے یقیناً محبت کرتا ہوگا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زندگی اس کے لیے اس قدر امتحانات لے کر کھڑی ہوئی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے ہی نفرت کرنے لگے گی۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا
اور نتاشا ہمیشہ کے لیے عباس کے نکاح میں آ گئی تھی۔ وہ خوش تھی لیکن مایوس بھی تھی۔ خوش اس لیے تھی کہ اس کی شادی اس کے من پسند شخص سے ہو رہی تھی، جبکہ مایوس اس لیے تھی کہ اس کی پڑھائی ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی شادی والے دن میرون کامدار جوڑا پہنا تھا، اور جس نے بھی دیکھا تھا اس نے یہی کہا تھا کہ نتاشا پر دلہناپے کا صحیح روپ آیا ہے۔ لیکن نتاشا کو ایک فکر کھائے جا رہی تھی کہ عباس اس دن کے بعد سے بے حد خاموش تھا اور اس سے بات نہیں کر رہا تھا، حالانکہ اب تو وہ دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر اپنا ذہن جھٹک دیا تھا کہ شاید اسے شادی سے پہلے والی گفتگو پسند نہ آئے، اس لیے اس نے اس سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی تھی۔ اگر وہ اس سے بات کر لیتی تو اس کی آئندہ آنے والی زندگی عذاب نہ بنتی۔ تمام رسموں کے بعد اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور وہ پھولوں کی سیج کے درمیان میں بیٹھی اپنے مجازی خدا کا انتظار کر رہی تھی، یہاں تک کہ اسے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی تھی اور دروازہ بند ہو گیا تھا۔ سر اٹھا کر دیکھا تھا تو وہاں عباس حیدر خانزادہ سینے پر بازو لپیٹے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا اور پھر پلکیں جھکا لی تھیں۔ مسکرا لو، ہنس لو، جتنا مسکرانا ہے، ہنسنا ہے۔ شاید یہ آخری بار ہو کہ تم اپنے چہرے کو ہنسی میں ڈھلتا ہوا دیکھو۔ عباس کی آواز میں ایسا کچھ تھا اور اس کی بات نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی ہنسی غائب ہو گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر عباس کو دیکھا تھا اور اس کے دیکھتے ہی بس جارحانہ انداز میں آگے بڑھا تھا اور اس کا گھونگھٹ اتار کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ نتاشا کو اس ویلکم کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ تو اس کے دل کا مقیم تھا، اس کے دل کا شہزادہ تھا، تو پھر وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے، جو پہلی رات کی دلہن کی طرح اس کے دل میں بھی بے تحاشا امنگیں موجود تھیں۔ لیکن اس کا مجازی خدا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ اس کا انداز اس قدر جارحانہ تھا کہ وہ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ اس نے پہلی دفعہ عباس کو اتنا زیادہ غصے میں دیکھا تھا۔ آج سے پہلے اس نے زندگی میں کبھی بھی اسے اتنا زیادہ طیش میں نہیں دیکھا تھا۔ نتاشا نے بے اختیار گہری سانس بھری تھی اور پاس رکھا کانچ کے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا تھا اور عباس کی طرف بڑھایا تھا اور کہا تھا کہ عباس پلیز پانی پی لیجیے۔ عباس نے گھورتی آنکھوں سے اس کے ہاتھ سے وہ پانی کا گلاس لیا تھا اور دوسرے ہی لمحے ایک دم سے زمین پر پٹک دیا تھا کہ کانچ کا گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو پانی پورے فرش پر بکھر گیا تھا۔ نتاشا بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہوئی تھی۔ جو کچھ تم نے کیا ہے، اس کے بعد پانی تو کیا زہر پینے کا دل کرتا ہے۔ عباس نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے تھے اور غصے سے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اتنا غصے میں کیوں ہیں اور کیوں مجھ پر اتنا چلا رہے ہیں؟ کیا میں شادی کی پہلی رات یہ ڈیزرو کرتی ہوں؟ اب نتاشا کی برداشت بھی ختم ہو گئی تھی تو اس نے عباس سے پوچھنا مناسب سمجھا تھا، سب کچھ کرنے کے بعد اب بھی تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا پورا جبڑا اپنے ہاتھ میں لے کر اس سختی سے کہا تھا کہ نتاشا پوری جان سے ہل گئی تھی۔ اسے اس سب کی امید نہیں تھی، بلکہ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا مجازی خدا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ آج کی رات تمہاری زندگی کی سب سے بھیانک رات ہوگی مسز عباس۔ تم نے خانزادہ ہاؤس کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہا تھا، اب دیکھو ہر روز تم اسی عزت کو پانے کے لیے مجھ سے بھیک مانگو گے۔ دلہن کے لباس میں نتاشا کو بیڈ پر پھینک کر وہ چیخا تھا جبھی اس کے موبائل پر وہ ویڈیو میسج کی بیپ بجی اور اگلے ہی لمحے وہ حیرت سے دروازے کی طرف بھاگا تھا، مگر وہاں موجود اس کے دوست کو دیکھ کر ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اس کے دوست نے کہا تھا کہ جو کچھ ویڈیو میں موجود ہے وہی سچ ہے اور کوئی بھی چیز فیک نہیں ہے، میں نے دوبارہ سے معلوم کروایا ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا تھا اور دوبارہ کمرے میں آیا تھا اور نتاشا کے بازو میں اپنی فولادی انگلیاں گاڑ دی تھی
اور پھر اس کے آگے وہ ویڈیو کھول کر رکھ دی تھی جو اسے موصول ہوئی تھی۔ نتاشا جیسے جیسے اس ویڈیو کو دیکھتی گئی تھی اس کے ہوش اڑ گئے تھے، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور وہ بے تحاشا پسینہ پسینہ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور عباس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ عباس نے اسے بیڈ پر پٹکا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ نتاشا جیے یا مرے، اس نے تو اپنی زندگی میں اسے زبردستی شامل کیا تھا اور صرف خاندان کی عزت بچانے کے لیے اس نے یہ فوری فیصلہ لیا تھا، ورنہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ عباس عورت میں ہر کمی برداشت کر سکتا ہے لیکن بے وفائی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے حصے میں ایک بے وفا عورت ہی آئی تھی۔ وہ بے تحاشا غمگین تھا اور اپنی گاڑی لے کر سڑکوں پر نکل گیا تھا، اور اپنی شادی کی پہلی رات وہ ایسا واحد دلہا تھا جو اپنی دلہن کے پاس جانے کے بجائے سڑکوں پر بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اگلی صبح جیسے ہی کمرے میں آیا تھا وہ نتاشا اس کے انتظار میں تھی۔ اس نے وہی رات والا لباس پہن رکھا تھا اور اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرا یقین کریں عباس، وہ ویڈیو فیک ہے، وہ میں نہیں ہوں۔ آپ خود بتائیں، میری تو شکل ہی نظر نہیں آ رہی، تو پھر وہ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ اس نے ہر ممکن صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، اگر ویڈیو میں تم نہیں ہو تو تصویروں میں تو تم ہی ہو نا، اور وہ ویڈیو سے زیادہ غیر اخلاقی ہیں۔ اب تمہاری کوئی بھی وضاحت میں نہیں سنوں گا، کیونکہ تم محبت کے لائق نہیں ہو، تم نفرت کے قابل بھی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور سامان پیک کرنے لگا تھا، اور ساتھ ہی اسے بھی کپڑے بدلنے کو کہا تھا۔ وہ بے تحاشا ڈر گئی تھی اور کچھ بھی پوچھے بغیر کپڑے بدل کر سامان پیک کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ گھر والوں نے دیکھا تھا تو حیران رہ گئے تھے، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ اگلی فلائٹ سے لندن جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ بہت اچانک ہوا ہے، لیکن اس نے گھر والوں سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ لندن نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ نتاشا کو لے کر ان کے دور دراز کے علاقے میں فارم ہاؤس پر آ گیا تھا۔ یہ بہت سنسان علاقہ تھا۔ نتاشا اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ اس میں اعلیٰ نسل کے کتے انہوں نے پال رکھے تھے، اور کتوں سے تو نتاشا کو بے حد ڈر لگتا تھا۔ یہ عباس کا ذاتی فارم ہاؤس تھا، اس لیے وہ وہاں کبھی بھی نہیں گئی تھی، لیکن اس نے سنا ضرور تھا کہ وہاں اعلیٰ نسل کے قدادم کتے موجود ہیں، یہ جو انسان کو ایک بار کاٹ لیں تو پھر وہ دوبارہ سانس نہیں لے سکتا۔ نتاشا نے جب اپنی آنکھوں سے وہاں موجود قدادم کتوں کو دیکھا تھا تو اس کی چیخ نکل گئی تھی، اور پھر اس نے ڈرتی ہوئی نگاہوں اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے عباس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس کی آواز میں دکھ ہی دکھ موجود تھا۔ عباس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ گاڑی روک کر اسے اترنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اتر گئی تھی۔ عباس بھی ایک جانب بڑھ گیا تھا۔ نتاشا نے اس کی پیروی کی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں آ گئے تھے۔ نتاشا وہاں کھڑی تھی کہ عباس تیزی سے اس کے اندر سے نکلا تھا اور دروازہ بند کر دیا، اور دوسری طرف کمرے کے اندر ہی موجود چھوٹا سا دروازہ کھلا تھا۔ وہاں پنجرے میں بے تحاشا کتے موجود تھے، جو نتاشا کو دیکھتے ہی بھونکنا شروع ہو گئے تھے، اسے بھنبوڑنے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ نتاشا نے بے یقینی سے عباس کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مجازی خدا اس کے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا ہے۔ اس کی آواز بند ہو گئی تھی اور تیزی سے وہ دروازے کی جانب گئی تھی اور کئی بار دروازہ بجا لیا تھا۔ عباس وہیں باہر کھڑا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ دروازہ کھولے۔ عباس پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ میری ویڈیوز نہیں ہیں، میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ وہ زور زور سے رو رہی تھی، چلا رہی تھی اور اپنی وضاحت بھی پیش کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں اس لڑکے کو، وہ فرہاد ہے، میں نے اس کو تھپڑ مارا تھا جس کا بدلہ اس نے ایسے لیا ہے۔ میں اس سے نہیں ہوں، میں نے ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کو مد نظر رکھا۔ عباس آپ کہاں ہیں؟ آپ سن رہے ہیں نا؟ خدا کے لیے دروازہ کھولیں، میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ لیکن عباس پر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ نتاشا کو اس کے خوف سے مارے گا۔ خدا کے لیے رحم کریں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں، لیکن مجھے اس طرح نہ ماریں۔
میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات کا یقین کریں، میں بے قصور ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں نے اپنا آپ صرف آپ کے لیے بچا کر رکھا ہے۔ عباس آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ اور نہ جانے کتنی دیر تک یہ آوازیں آتی رہی تھیں، اور عباس سینے پر بازو لپیٹے نتاشا کی گریہ وزاری سن رہا تھا۔ وہاں موجود کتے اگر بہت زیادہ پریشر میں آ جاتے تھے تو وہ پنجرے بھی توڑ سکتے تھے، لیکن عباس کو کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا۔ نتاشا نے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی اور وہیں دھاڑے مار مار کر دوبارہ چلائی تھی۔ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے عباس، پلیز میری بات سن لیں، میرا یقین کریں، آپ بہت پچھتائیں گے۔ اسے دروازہ زور زور سے بجا تھا کہ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر وہ نکلا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور دوسری طرف اس کا جگری دوست موجود تھا، وہی دوست جسے عباس نے وہ ویڈیوز چیک کرنے کے لیے بھیجی تھی کہ آیا یہ فیک ہیں یا ٹھیک ہے، اور اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ پورے 10 دن ہو گئے تھے۔ اس کے جواب نہ آنے پر اس نے 2 جگہ اور چیک کروایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو سچی ہے، لیکن دوسری طرف اس کا دوست جو کچھ کہہ رہا تھا اسے سن کر عباس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے عباس سے کہا کہ یہ ویڈیو 100% فیک ہے، تم غور سے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ AI سے بنی ہوئی ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ حکومت اس پر کچھ نہیں کر رہی، اس سے بہت اچھی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ کسی نے ضرور بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ میں AI ایکسپرٹ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ فیک ہے۔ جانے کون معصوم ہوگی جس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ عباس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ فون اس کے ہاتھ سے دور جا گرا تھا۔ اس نے دوبارہ سے گاڑی فارم ہاؤس کی طرف موڑی تھی اور جتنی تیزی سے وہ بھگا سکتا تھا اس نے بھگائی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کتے اگر زیادہ پریشر میں آ جاتے تو وہ پنجرا توڑ سکتے تھے، اور وہاں اس وقت نتاشا اکیلی تھی اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اگر نتاشا کو کچھ ہوا تو وہ زندگی بھر خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پائے گا۔ حالانکہ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ویڈیو چیک کروا لے اور سب اسے فیک کہہ دیں، لیکن اس کی زندگی میں یہ امتحان لکھا تھا اور وہ اس امتحان میں پورا نہیں اترا تھا۔ نتاشا سچی تھی، اس نے سچ کہا تھا۔ وہ اس فرہاد کو بھی دیکھ لے گا جس نے ان دونوں کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ نتاشا کو بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ وہ تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا، یہاں تک کہ فارم ہاؤس پہنچ کر اس نے گاڑی مکمل طور پر الٹ گئی تھی اور ایک درخت سے جا لگی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ گاڑی سے نکل کر دور جا گرا تھا اور اسے بری طرح چوٹ آئی تھی، لیکن اسے اپنی چوٹ کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فوراً سے کمرے کی طرف بڑھا تھا اور اسے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنی جیب میں چابی ٹٹولی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا خطرناک ترین دن تھا۔ اس نے اپنے دل میں اعتراف کیا تھا کہ اس نے فوراً سے کمرہ کھولا تھا اور جیسے ہی اندر پہنچا تھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ پنجرہ ٹوٹ چکا تھا اور ایک کتا باہر قدم رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ نتاشا تک پہنچتا وہ اس کتے سے بھی پہلے پہنچ گیا تھا۔ نتاشا جو رو رو کر عادی ہو چکی تھی اور نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن اد کھلی آنکھوں سے اس نے عباس کو دیکھا تھا۔ اس کی زبان پر ایک ہی ورد کر رہی تھی، میں بے قصور ہوں عباس، میں پاک دامن ہوں، میرا یقین۔ اس کے ساتھ ہی وہ مکمل طور پر بے ہوشی میں چلی گئی۔ عباس نے بے اختیار اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا تھا اور وہ کتا عباس کا پالا ہوا تھا، اس لیے اسے دیکھتے ہی واپس اندر چلا گیا تھا۔ عباس نے بے اختیار اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ مجھے یقین آ گیا ہے تمہاری بات کا، اب کوئی بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ اس نے یہ کہہ کر نتاشا کو اپنی باہوں میں بھرا تھا اور گاڑی میں ڈالا تھا اور ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ وہ بر وقت پہنچ گیا تھا۔ اسے اپنی نتاشا پر یقین آ گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے اتنی محبت دے گا کہ وہ اپنی زندگی کے ان 2 بھیانک دنوں کو بھول جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عباس نے یہ امید بھی کی تھی کہ نتاشا اس کو معاف کر دے گی، اور اگر معاف نہیں بھی کرے گی جب بھی وہ اسے زندگی بھر نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اس کی محبت تھی اور اسے امید تھی کہ اس کی محبت ایک نہ ایک دن ضرور اس کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔